آج 8 شعبان بدھ کے دن کا خاص وظیفہ پڑھ لو۔ دولت گھر گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو، ساری پریشانیاں ختم، ساری خواہشات پوری، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کے 8 تاریخ بدھ کے دن ایک خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق دولت کی بارش برسا دیں گے، آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے۔ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو کھول دیا، رزق دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظائف تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بندہ آج اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، راستوں کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے، آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھانا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کے خالی جھولی کو بھر دے گا۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب تقدیر کے سنوار دیں گے، راستے کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو چیخیں نکل جائے گی۔ آج یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا تمام افراد مقدس سنوار جائیں گے، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہمارے ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہمیں کبھی رب سے مانگنا نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے، شعبان کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چھمچما بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، بیکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظریں فرمائیں گے۔ اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، میں نہیں چاہتا آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئی، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ آج کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، نماز عشاء، حتیٰ کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 شعبان دوسرے بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے،
کیونکہ درود ابراہیم فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشانی، روزگار کے لیے پریشانی، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کا کاروبار چلتا چلتے رک گیا اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے رب کریم سے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہی جانے انجانے کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشوا لیں گے تو پھر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے منہ سے نکلے ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر جب آپ پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لے تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایسے خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانی ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگی نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رشک لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ یقین کیجیے گا آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتی پیسہ کہاں جاتا ہے، آج 8 شعبان دوسرے بدھ کے دن یہ عمل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والے ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے، رب کریم اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا مسبب کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی صورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر رزق و دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے پھرتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے،
وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا، آپ کی 7 نسلیں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کون سی ہے؟ تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں آپ فوراً پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا ربنا یا سلام۔ جو بندہ یا ربنا یا سلام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ایسی کامیابی، آج کامیابی ہو، 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے، اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ نے یا ربنا یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا سلام 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یا ربنا 11 بار، اللہ والے فرماتے ہیں آپ 11 بار یا ربنا یا سلام پڑھتے دوران 11 حاجات کی، خواہشات کی، 11 کے مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ 11 کے 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات کو، اللہ کے غیبی مدد کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 8 شعبان بدھ کے دن یا ربنا یا سلام کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ کر دیکھیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنے ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا یا سلام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیں، یہ ایسا وظیفہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل عیال، تمام دوستوں کو بتائے گئے، خود بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنی زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر دے گا۔ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر، ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی حاجات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنے پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن ہے، ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقینی اعتماد اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ موقع پورے سال میں صرف 1 بار ہی ملتا ہے۔ آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پورا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔